محرم کے مہینے کو 4 چاند لگے ہیں بزرگی کے حضرت امام حسین کی شہادت پر۔ تم امام حسین کو ایسا ویسا آدمی سمجھتے ہو؟ نہیں، پوری دنیا کے 1000 فرد کے اولیاء انبیاء حضرت نبی اللہ کے خزانے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ وہ بیٹے ہیں، نواسے ہیں، اور اللہ کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا ہے، محمد کی امت کے اوپر اپنی جان کو قربان کیا ہے، اس لیے ان کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ ان کی جتنی بھی تعریف کوئی کرے گا ایسی ہے جیسے 100 میں 1 ذرہ۔ لیکن کیسے پیش آیا قصہ؟ ایک روز حضرت معاویہ کندھوں کے اوپر یزید کو بچھائے ہوئے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، حضرت علی پاس بیٹھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ جو کندھوں پر جا رہا ہے خدا کی شان کے جنتی کے کندھے پر دوزخی۔ کہا کیسے؟ کہا یہ بچہ جو ہے تیرے دونوں بیٹوں کو قتل کرے گا۔ آپ نے حضرت علی کہا آپ ہوں گے کہ نہیں؟ فاطمہ کہ نہیں فاطمہ بھی، اور میں کہ تو بھی نہیں۔ بس شن سے تلوار نکالی، تلوار کو رکھو، مشیت عیدی میں یہ طے ہو چکا ہے ایسا ہی ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ ان کا رونے والا کون ہوگا؟ کہا ان کا رونے والی پوری دنیا۔ جب ان کی شہادت واقع ہوئی 70,000 فرشتے ان کی شہادت کے اس جسم کو جس پر 35,000 گھوڑے یزید کے فوجیوں نے گزارے تھے، آپ کہے کہ جسم الگ ہو گیا تھا، اس پہ گھوڑے دوڑائے، بکھرا پڑا تھا جسم، ایک ایک بوٹی بوٹی الگ ہو گئی تھی، کھال بوٹی سب ہڈیاں الگ تھیں، کیونکہ گھوڑوں کے ٹاپوں سے ہڈیاں ٹوٹ گئی، الگ الگ ہو گئے جوڑ۔ اس کو دیکھنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے اور تعجب کرتے تھے کہ حبیب خدا کا بیٹا اس ویڈیو میں۔ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا، سارے ختم ہو لیے، سب جاریے جنت میں پہنچ گئے۔ جب یہ نکلے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد، تو سارا لشکر گھبرا گیا کہ علی کا بیٹا ہے، یہ تو فنون چھڑا دے گا سب کے۔ انہوں نے جو تلوار چلانی شروع کی، ایک یوں وار کرتے 100 کرتے نہیں، یوں کی 200، یوں اور یوں میں 200، 1 سیکنڈ 2-3 منٹ کے اندر انہوں نے کئی ہزار آدمی کو ختم کر دیا، اور لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ لیکن الہام ہوا، آواز آئی، اے دوست ہم تیرے ملنے کے مشتاق ہیں۔ بس تلوار وہی میان میں رکھی، دھاوا بول گیا سب، شیورلین پیٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گیا، گلا کاٹنا چاہا، اس نے کہا تو یہ گلا نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دیا ہے، بوسے دیے ہیں، اسے تو کاٹ نہیں سکتا، مجھے الٹا کر دے۔ ان کا مقصد یہ بھی تھا کہ میں سجدے میں ہو جاؤں۔ ان کا تو ہر کام اللہ کے قدموں میں نچھاور تھا سب کا، تو اسے وقت نے اسے پھر بھی ڈرنے لگا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، حبیب خدا کا، کچھ ان کا ایمان ہی نہیں تھا، انہیں الٹا کر دیا، اوپر سے گردن کاٹ دے گا، گھوڑوں کو دوڑا دیا غصے میں۔ یزید مسلمان نام کا مسلمان تھا، یہ شیورلین بھی نام کا مسلمان تھا، کافر تھے یہ بے ایمان، یہ قاتل تھے امام حسین کے، یہ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لے گئے، فوج جو تھی چلنی شروع ہو گئی، بس ان کا کام تو پورا ہو گیا کہ ہمیں جو حسین کا سر لے جانا تھا، نیزے پہ سر مبارک کو رکھ کر لے گئے۔ رات ہو گئی، شام ہو گئی، دمشق کے کسی بازاروں میں، وہاں سے رات کو جنگل میں جہاں قیام کیا تو وہاں ایک درخت سے لگا کہ آپ کا سر مبارک نیزے کے اوپر تھا، کھڑا کر دیا۔
سو گئے بھاؤ کی تھکے ہارتے پورے دن کے مرتے کھپتے منوس. رات کو کسی کے آپ کو دیکھا کہ آپ کے سر مبارک کے چاروں طرف ایک سبز نور ہے اور آپ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں. اس نے پاس والے اٹھا اٹھی دیکھی. اسے بعد اسے کہا دیکھا آپ کیا کریں, یہ تو بہت ستم ہو گیا ہم سے, اب ہم کیا کریں؟ ان کا کیا ہوتے بس گئے جہنم میں, اب تیار رہو. جہاں آپ کا سر مبارک قبلے سے ذرا میں ہوتا, آہستہ آہستہ سر مبارک آپ کا قبلے کی طرف ہو جاتا. پوری رات آپ نے یاسین شریف پڑھی. اور اس کے بعد ان کو لے گئے, لے جا کے یزید کے سامنے رکھا منحوس کے. اس نے اپنی بیت سے, بدبخت نے اپنی بیت سے آپ کے ہونٹوں کو جو سر کے اندر سر مبارک رکھا تھا, ہونٹوں کو جو بیت سے کہا آج خلافت کس کے قبضے میں ہے. ایک کوئی کھڑے صحابی تھے, انہوں نے کہا اس کا تلوار کا دستور ہٹا دیجیے, میں نے ان ہونٹوں کے اوپر پیار کرتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, بے ادب گستاخ. میں دیکھ کے کہنے لگا کچھ کہتا نہیں, اگر تو رسول اللہ کا صحابی نہ ہوتا. اس نے کہا رسول اللہ کا صحابی ہونے کا سب اتنا حساب ہے, ان کا لختے جگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ امام حسین ہے, ان کا کوئی تجھے پاس نہیں, کوئی ادب احترام نہیں. چپ ہو گیا کیونکہ ڈر لے کے آدمی شروع ہو. پھر ظلم ڈھایا, ظلم در ظلم تھا, بہت بدبخت آدمی. سر مبارک کا طرف آنے جاؤ, جہاں ان کی عورتیں بیٹھی ہیں, حضرت سکینہ تھی, حضرت سغرا تھی, سکینہ, حضرت زینب, وہاں لے گئے. رونا شروع کیا کہ دیکھ کے کیا ہمارے بھائی کا حال کیا. چہرہ بھی گلاب کے معنی کھلا ہوا تھا. چلتے چلتے کہتا ہوں 2 ہی 4-10 دن کتنے گزرے ہوں گے, یہ تو میری تعداد ہے, مگر بہت جلدی کوئی لمبا 15-20 دن مہینہ نہیں شاید ہوا کہ اس کے منہ سے پخانہ آیا یزید کے, وہ مر گیا. پخانہ منہ کے راستے سے آیا, مر گیا. اس کا بھی واقعہ سناؤں گا. پھر آپ کو لے جا کے خزانے میں رکھ دیا, اور سلیمان نام کے کوئی نواب بادشاہ امیر کبیر کوئی تھا, اس نے خواب دیکھی اور آ کر بیان کیا حضرت حسن بصری سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, میری بڑی تعریف فرمائی اور مجھے سے بہت خوش ہیں. کہا تم نے کچھ حضرت کی اولاد کے سیدوں کے معاملے میں کچھ اچھا کام کیا ہوگا. کہا ہاں جی. جب میں مملکت میں پہنچا ہوں تو امام حسین کا سر خزانے میں رکھا ہوا تھا. میں نے وہاں سے سر مبارک کو اٹھایا, چونگا لے گیا, اور 7 جیبا کے کپڑے, اس زمانے میں جیبا کپڑا بہت قیمتی, بہت خوبصورت, بہت ریشم کا ہوتا, ان 7 کپڑوں کے اندر آپ کا سر مبارک کفنا کر ان کو اپنی ماں کے قدموں میں دفنایا. حضرت فاطمہ کو نہیں غلط کہا, اسے پھر کوئی دفنا دیا, اس نے پھر کسی نے نکالا. شاید شام میں بیت المقدس میں, بیت المقدس کی دیوار کے نیچے ان کے سر کو دفنا دیا. 40 برس کے بعد جب ہوا 40 برس کے بعد جب ان کا سر مبارک نکالا, اسی طرح پھول کی طرح چمکتا تھا, روشن تھا, خون ٹپک رہا تھا. پھر یہ جا کے خزانے میں رکھ دیا یزید کے, معاویہ کے یزید کے خزانے میں. وہاں جب یہ سلیمان ملک کے نام تھا, کیا تھا, ان کو اٹھے گیا تو انہوں نے نکالا, اس کو چوما, اسے 7 دیبا کے کپڑوں میں کفن کر کے اپنی ان کی والدہ کے قدموں میں دفنایا. ستم ڈھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی. اب جتنی دفعہ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ, اتنی دفعہ درود شریف, 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کر حضرت امام حسن حسین کو اور حضرت محمد صاحب کو ثواب ہدیہ نظرانہ پہنچاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھائی پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے داماد حضرت علی کرم، ان کے نواز سے حضرت حسن حسین علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقۃ فیض کے صدقۃ فیض سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم پر اپنا کرم اور فضل فرما دے، ہم پر اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں نازل فرما، اے اللہ ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے داخل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ صغیرہ کبیرہ جان بوجھ چوک گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما، اے اللہ پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کو توفیق دے، نیک عمل کیے سب کو بخش دے، سب پر کرم اور فضل فرما دے، سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ برحمتک